خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، زینا خوبصورت بنا دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی خواہشات کی، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور خزانے، المقنطرۃ اکٹھے کیے گئے، من الذہب سونے میں سے، والفضۃ اور چاندی، والخیل اور گھوڑے، المسومۃ نشان زدہ، والانعام اور مویشی جانور، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ، متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، یا دنیا کی زندگی کا، یا حیات دنیا کا، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن خوبصورت، اچھا، المآب ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ تفسیر، زینا خوبصورت بنا دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، کیا چیز؟ حب الشہوات خواہشات کی محبت۔ کن کن چیزوں کی خواہشات اور کن کن چیزوں کی محبت، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ زینا کا لفظ زے یہ نون سے ہے، زینت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، سجانا، نظروں میں یا دل میں کھبا دینا۔ تو گویا پھر معنی کیا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں سجا دی گئی، کھبا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، حب الشہوات شہوات کی محبت۔ شہوات شہوت کی جمع ہے۔ شہوت کا معنی ہوتا ہے للچانا، آرزو کرنا، خواہش کرنا۔ شہوت دراصل کسی چیز کی طرف نفس کے یا دل کے شوق کا نام ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کی طرف دل کا کھنچنا، وہ قوت جو کسی چیز کی اشتہا کرتی ہے۔ اشتہا کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، بھوک، کریو، یعنی انسان کے اندر کی وہ قوت شہوت کہلاتی ہے جو دراصل کسی چیز کے لیے ایک اٹریکشن رکھتی ہے، یا اشتہا رکھتی ہے، یا بھوک رکھتی ہے، یا کریو رکھتی ہے۔ تو یہاں پر شہوت سے مراد مرغوب چیزیں ہیں، محبوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، جن کی طرف دل کھنچتا ہے۔ تو زین للناس
خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، گویا فطرت میں ہی یہ چیز رکھ دی گئی، حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ کن چیزوں کی خواہشات؟ من النساء، عورتوں میں سے، یعنی مردوں کے دل میں عورتوں کی محبت رکھ دی گئی، عورت کی اٹریکشن رکھ دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، مسند احمد کی یہ روایت ہے جس کا معنی ہے مرغوب کر دی گئی میرے لیے عورتیں اور خوشبو۔ اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں عورت کا مقام کیا تھا، اسے پسندیدہ قرار دیا گیا نہ کہ مبغوض۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، یعنی عورت ناپسندیدہ چیز نہیں، جیسے کہ دوسرے مذاہب میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ شیطان کا آلہ کار ہے یا پاؤں کی جوتی ہے۔ نہیں، اگر عورت اچھی ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں، لیکن اگر وہ بری ہے تو پھر اس سے بڑھ کر نقصان دہ چیز بھی کوئی نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عورت کا فتنہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا مومن بندہ خدا سے تقوی کے بعد جو چیز سب سے زیادہ بہتر اپنے لیے انتخاب کرتا ہے وہ نیک بخت عورت ہے، جس کو وہ حکم دے تو وہ فوراً اس کی بات مان لے، اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش کر دے، اس کو قسم دے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور اگر وہ غائب ہو تو اس کے پیچھے اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو عورتیں اپنی عادات میں، اپنی فطرت میں اگر نیک ہیں تو دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے، ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں، لیکن اگر وہ بگڑ جائیں تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ والبنین، اور بیٹے، کئی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں نہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بنین سے پہلے نساء آ چکا ہے اور نساء میں ہی لڑکیاں موجود ہیں، بیٹیاں نساء کے اندر شامل ہیں، ان کا ذکر تو بیٹوں سے بھی پہلے ہو گیا۔ والبنین، اور بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت بھی انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ بھی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں۔ ظاہر ہے اولاد ہوگی، نسل بڑھے گی تو امت مسلمہ میں اضافہ ہوگا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے جنم دینے والی ہو، یعنی بہت بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی تعداد کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اس لیے اولاد کا ہونا پسندیدہ ہے، اولاد کا نہ ہونا یا اولاد سے نفرت کرنا یا اولاد کو قتل کرنا یا ختم کرنا یا ان کو گھٹانے کی کوئی تدبیر کرنا، یہ ایک غیر فطری عمل ہے۔ اور اگر اولاد نیک ہو تو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر وہ بھی بگڑ جائے
تو انسان کے لیے اس کی دشمن ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروا، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے محتاط رہو. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اسے کیا کہا جائے گا کہ تمہارے بچے تمہاری نیکیاں کھا گئے. یعنی بعض بچے بگڑ کر سرکش ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں بھی اعمال کے نقصان کا سبب. لیکن اصلاً بچے ایک نعمت ہے اور ان کے لیے کشش انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے. والقناطیر المقنطرۃ، قناطیر قاف نون توئے رے، اس سے مراد ڈھیروں مال ہے. بلندی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. بڑے پل اور اونچی عمارت کو قنطرہ بولتے ہیں. تو مال کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے اور ڈھیر کی شکل میں ہو تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے کوئی اونچا پہاڑ ہے. اسی مناسبت سے مال کی کثرت کے لیے قنطار کا لفظ آتا ہے. آج کل 100 کلو کے وزن کے برابر کسی چیز کے لیے لفظ قنطار استعمال ہوتا ہے، اور قناطیر کے ساتھ مقنطرہ اکٹھے کیے گئے. والقناطیر المقنطرۃ، اور اکٹھے کیے ہوئے خزانے، ڈھیروں مال. کس کس قسم کا مال؟ من الذہب، سونے میں سے، والفضۃ، اور چاندی میں سے. یعنی سونے چاندی کے ڈھیر انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. انسان ساری زندگی ان کو جمع کرنے کی ہی فکر میں لگا رہتا ہے، اور ان کی کثرت کی طلب بھی انسان کی فطرت میں ہے. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالا تم کو کثرت کی طلب میں. والخیل المسومۃ، والخیل اور گھوڑے. خیل کا لفظی مطلب ہوتا ہے اکڑ کر چلنا. خیال بھی اسی سے ہے، کیونکہ تکبر کا تعلق بھی خیال سے ہوتا ہے. آپ اپنے بارے میں جیسا چاہیں خیال کریں، اور چال میں بھی تکبر اس وقت آتا ہے جب انسان کے دماغ میں کوئی ایسا خیال ہو. تو گھوڑے کی چال میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص قسم کی بڑائی ہوتی ہے جب وہ چلتا ہے. تو اسی سے گھوڑے کے لیے عربی میں خیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. المسومۃ، نشان زدہ، نشان لگے ہوئے. سین واو میم، سوم کہتے ہیں نشان کو. مراد ہے اعلی نسل کے گھوڑے. والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے. اس زمانے میں بھی رواج تھا اور آج بھی یہ رواج ہے کہ جو عمدہ نسل کے اعلیٰ ترین گھوڑے ہوتے ہیں ان پر خاص قسم کے نشان لگائے جاتے ہیں یا نمبرز لگائے جاتے ہیں. اس سے مراد آج کے دور میں خاص نمبروں والی گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ گھوڑے اور گاڑی میں ایک خاص ریزمبلنس ہے. دونوں ہی سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور نہ صرف سواری کے لیے بلکہ پریسٹیج کے اظہار کے لیے بھی، طاقت کے اظہار کے لیے بھی، اور ہارس پاور تو ویسے ہی مشہور ہے. والخیل المسومۃ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، خوبصورت گھوڑے. والانعام، اور مویشی جانور. مویشی جانوروں میں کیا آتا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، ان سب کو اکٹھا ہی نام دے دیا گیا الانعام. آپ دیکھیے کہ یہاں نہ اونٹ کا ذکر ہے نہ گائے بھینس کا ذکر ہے، اس کے برعکس گھوڑوں کا ذکر ہے. حالانکہ گائے بھینس بھی تو مال ہیں، ان کا بھی بہت فائدہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں گھوڑے کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہے، ایک خاص خوبصورتی ہے.
اس لیے اس کا ذکر کیا گیا. اور پھر گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جس کا فائدہ ہر زمانے اور ہر دور میں رہتا ہے، یعنی جو ہمیشہ انسان کے لیے ہر دور میں اٹریکشن کا ذریعہ بنا ہے اور ہر قسم کے حالات میں اویلیبل بھی ہوتا ہے. والحرث، اور کھیتی یعنی فصلیں، زمین میں مختلف چیزوں کا اگانا جو انسان کے لیے مال و دولت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کے لیے دنیا میں مقام اور مرتبے کا بھی اظہار اس سے ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنی زمین ہے، کون کتنی زمین اون کرتا ہے. تو زمین میں بھی انسان کے لیے بہت اٹریکشن، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی لڑائیاں زمین کی وجہ سے ہوتی ہیں. زر زن زمین کا جو محاورہ مشہور ہے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے خوبصورت بنا دی گئیں. ان کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ دنیا کی ضرورت ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. یعنی دنیا میں یہ چیزیں اگرچہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے، انسان کی سہولت کے لیے ہیں، فائدے کے لیے ہیں، لیکن کبھی بھی انسان ان چیزوں پر توکل نہ کرے، ان پر تکیہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اپنی نگاہ آخرت پر ہی رکھے، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اسے ایک دن واپس جانا ہے، اور وہاں جا کر جو کچھ ملے گا وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اس آیت کے دو معنی ہو گئے. ایک تو یہ کہ ان چیزوں پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ اگلی زندگی پر بھی نظر رکھی جائے. دوسرے یہ کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. اس میں ایک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی مثال ہے اس آیت سے ریلیٹڈ. معلوم ہے کون تھے وہ؟ کہاں سے تعلق تھا ان کا؟ ملتان سے. حضرت بہاؤالدین زکریا نے ایسے وقت میں دین کا کام شروع کیا جبکہ مدارس میں لوگوں کو ترک دنیا کی تعلیم دی جاتی تھی. یعنی جو لوگ دین پڑھتے تھے وہ کیا تعلیم دیتے تھے کہ دنیا چھوڑ دو. آپ نے اپنے شاگردوں کو دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی گناہوں سے بچنے کی تلقین کی. آپ تجارت اور زراعت کرتے تھے، آپ کے ان کاموں کے نگران آپ کے کارندے تھے، بہت زیادہ مال و دولت رکھتے تھے، مگر اس سارے مال و دولت سے اللہ کے دین کی سربلندی کا کام لیتے تھے. یعنی جو بھی مال کماتے تھے اسے دین کے فائدے میں یا دین کی ترقی میں لگاتے. باورچی خانہ میں طرح طرح کے کھانے پکتے، مگر اس وقت تک دسترخوان پر نہ بیٹھتے جب تک وہاں پر غربا اور ضرورت مند نہ ہوتے. آپ کا قائم کردہ مدرسہ جہاں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی علوم پر بھی توجہ دی جاتی تھی، بعد میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی سوچ کتنی معتدل ہوتی ہے. وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، لیکن دنیا کو اپنی آخرت کے بہتر بنانے کے لیے استعمال میں لاتا ہے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس یہ جلد مجھ سے چلا جانے والا ہے. جیسے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، وَإِذَا حَمِلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ وَإِذَا وُلِّيتَ أُمُورَ قَوْمٍ مُدَّةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْهُمْ مَعْزُولُ. جب بھی تم قبر کی طرف کسی جنازے کو لے کر جاؤ، اٹھا لے جاؤ، تو یہ یاد رکھا کرو کہ اس کے بعد تمہیں بھی کسی دن اٹھا کر یوں ہی لے جایا جائے گا. اور جب تمہیں کسی قوم کے کسی عہدے پر کچھ عرصے کے لیے فائز کیا جائے یا کسی قوم کے کچھ کاموں کی نگرانی دی جائے تو یاد رکھو کہ تم بھی ان کاموں سے جلد معزول ہو جانے والے ہو. یعنی دنیا کا کوئی بھی عہدہ، دنیا کی کوئی بھی نعمت، دنیا کی کوئی بھی رونق
کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی. واللہ عندہ حسن المآب. اللہ کے ہاں دراصل بہترین ٹھکانہ ہے، وہاں کی نعمتیں پائیدار ہیں. اس لیے عقل مند کون ہے؟ جو نمبر 1 ان نعمتوں سے نفرت تو نہیں کرتا، ان نعمتوں کو چھوڑ تو نہیں دیتا، اور نہ ہی ان نعمتوں میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اپنی آخرت بھول جائے، بلکہ ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو منزل بنائے رکھتا ہے. یعنی اس آیت میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر جاگزی ہے، اور جس چیز کی محبت انسان کے دل میں جاگزی ہو وہی چیز انسان کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے. یہ سب کچھ انسان کو ضرورت کے لیے بھی دیا گیا، اور اس میں انسان کا امتحان بھی رکھا گیا، اور بہت سے لوگ اسی امتحان میں ناکام رہتے ہیں. وہ ان چیزوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی بجائے انہی میں کھو کر رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے ان چیزوں کی محبت دل میں ڈالی، کیونکہ اگر ان چیزوں کی محبت دل میں نہ ہوتی تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ ذرا سوچیں. انسان کو اس میں سے کسی چیز سے کوئی غرض نہ ہوتی، نہ اسے شادی کی ضرورت ہے، نہ اسے بچوں سے کوئی دلچسپی ہے، نہ اسے کسی دنیا کے اور ساز و سامان، نہ کسی گاڑی، نہ گھوڑے، اور نہ ہی ان چیزوں کی. تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو ان ساری چیزوں سے بیزار ہے، اس شخص کو کون پسند کرے گا؟ اس شخص میں کیا خوبی ہے؟ وہ ایک غیر فطری زندگی بسر کرتا ہے. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنے دل کو ان چیزوں کی محبت سے پاک کر لیں، یا ان چیزوں کو سرے سے نکال پھینکیں دل سے، یا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. نہیں، ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت کو ان سب پر غالب رکھیں، ان سب چیزوں کو اللہ کی محبت کے مطابق استعمال کریں. ان چیزوں کے بارے میں عام طور پر 2 نظریات پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان نعمتوں سے فرار حاصل کیا جائے، ان نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ دنیا جنت ہے، انہی چیزوں کے ہو کر رہ جاؤ اور ساری زندگی انہی چیزوں کے حصول میں گزارتے رہو. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ چیزیں چھوڑ دو. کچھ کیا کہتے ہیں کہ یہی چیزیں سب کچھ ہیں. اسلام ان دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کر ایک درمیان کا راستہ بتاتا ہے، اعتدال کا راستہ. وہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال تو کرو، ان چیزوں سے محبت تو کرو، لیکن ان چیزوں کو اپنی آخرت کے بہترین انجام کے حصول میں مددگار بناؤ. ان چیزوں سے مدد لیتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بناؤ. مثلا آپ ذرا ان میں سے ایک ایک چیز کو دیکھیے. عورتیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عقل مند عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر اسی طرح اولاد انسان کے لیے مددگار ہوتی ہے. اگر ایک گھر میں بیوی اور بچوں کا سکون ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ گھرانہ کتنا خوشحال اور کتنا بہترین کام کرنے والا ہو سکتا ہے، کتنا کریٹو ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ کہیں نہیں مجھے مال نہیں چاہیے. کیسے نہیں چاہیے؟ بہت سے لوگ فقر کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جس میں ساتھ ساتھ دونوں کو رکھا. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں کفر، تنگ دستی اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو مال کا ہونا ناپسندیدہ نہیں، ہاں اس سے انسان صدقہ خیرات کر کے، جیسے پیچھے کی آیات میں آپ نے دیکھا، یا کسی کو قرض دے کے یا کسی کی مدد کر کے بہترین درجات کما سکتا ہے. پھر اسی طرح گھوڑے ہوں، سواریاں ہوں،
تو آپ دیکھیں کہ انسان خیر کے بہترین کاموں کے لیے نکل سکتا ہے. اب یہاں آپ میں سے کتنے لوگ پیدل آئے ہوں گے؟ اب آپ کہیں نہیں گاڑی کا رکھنا تو بہت دنیا داری ہے اور نہیں ہونی چاہیے، یا ہو بھی تو کوئی پھٹیچر سی ہونی چاہیے، کیونکہ زیادہ شان و شوکت کی کیا ضرورت ہے، اور وہ ہر تھوڑی دیر بعد راستے میں آپ کو اتار کے باہر دوسروں کو بلا کے دھکا دلوائے، تو وہ دین ہے. اور اگر اچھی گاڑی ہو، تیز چلتی ہو، تو وہ دین نہیں ہے. یہ سب خود ساختہ نظریات ہیں. ہمیں دین کیا بتاتا ہے کہ بہترین سے بہترین وسائل استعمال کرو، ان سے آرام بھی لو، لیکن صرف دنیا کے کاموں میں ہی استعمال نہ کرو، ان سے اپنی آخرت بھی بناؤ. اسی مال سے، انہی گاڑیوں سے، انہی تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کو بہترین بناؤ، انہیں آخرت کے لیے انویسٹ کرو. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ نے فرعون کا حال بھی پڑھا، پھر اسی طرح آگے قارون کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے. دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدہداء کے بارے میں بھی پڑھا کہ انہوں نے کس طرح اپنا مال خیر کے راستے میں خرچ کیا. تو ہمیں ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ دراصل ہمارے لیے امتحان کے پرچے ہیں کہ ان نعمتوں کو پا کر ہم کرتے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے جو کچھ اس زمین پر بنایا ہے وہ کیا ہے؟ زینت ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ زمین کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. کیوں بنائی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں. کس بات کا امتحان؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں اچھا کام کون کرتا ہے. ان چیزوں کو پا کر، ان نعمتوں کو حاصل کر کے کون خدا کو بھول جاتا ہے، کون اس کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، یا پھر ان نعمتوں کو شیطان کے راستے میں استعمال کرتا ہے، برائی کے راستے میں ان وسائل کو استعمال کرتا ہے. یہی دراصل انسان کا امتحان ہے. اصل خرابی کیا ہے؟ دنیا کی ایسی محبت جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. ہر گناہ اور ہر غلط کام کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے. دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے. مولانا رومی نے فارسی کے ایک شعر میں بہت اچھی طرح دنیا اور اس کی محبت کی بات کو واضح کیا ہے. آب اندر زیر کشتی کشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. مطلب اس کا کیا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے. دنیا کا ساز و سامان کیا ہے؟ پانی کی طرح ہے، اور اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے. جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، ایسے ہی دنیا میں انسان کا دل ہے. پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے یا ارد گرد ہے تو وہ کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کو ڈبونے کا ذریعہ ہے اور وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. تو یہ ایک بہترین مثال ہے دنیا کی محبت اور انسان کی، کہ انسان اگر دنیا سے محبت کرتا ہے تو یہ تو اس کی فطرت میں ہے، کرے گا، لیکن وہ محبت کافی ہے جس سے دنیا خوبصورت رہے، مایوسی نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو. ہاں اگر وہ محبت اتنی دل کے اندر جگہ پا لے، جڑ پکڑ لے کہ انسان کو آخرت ہی بھلا دے، دوسرے انسانوں کے حقوق بھلا دے، تو ایسی محبت انسان کے لیے پھر ہلاکت کا سبب ہے. گویا ہر چیز میں اعتدال اس کو حسن دیتا ہے، اور حد سے بڑھ جانا کسی بھی چیز کا اس کی ہلاکت کا سامان پیدا کر دیتا ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان اچھے کاموں کی طرف بڑھتا رہے، اور اچھے کام جب ہی کر سکے گا جب اس کے پاس اچھائی کا علم ہوگا. جب انسان صرف دنیا کی طرف دوڑ لگاتا رہے گا اور آخرت کو بھول جائے گا تو یہی دنیا انسان کے لیے وبال جان ہو جائے گی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.